ہے الحج عرفہ، وقوف عرفات حج ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے وقت میدان عرفات میں نہیں ٹھہرا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا ازالہ فدیہ یا دم دے کر نہیں کیا جا سکتا۔ مزدلفہ، غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ مزدلفہ جانے کے لیے مکتب بسیں فراہم کرے گا۔ عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 6.5 کلومیٹر ہے۔ لاکھوں حجاج پیدل چل کر بھی مزدلفہ جاتی ہیں۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ یعنی ایک اذان اور ایک اقامت سے پڑھی جائیں گی۔ ایسا کرنا واجب ہے۔ نماز مغرب سے پہلے ایک بار اذان اور اقامت ہوگی۔ عشاء کی نماز کے لیے الگ سے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ مغرب کے فرض کے فوراً بعد عشاء کے فرض پڑھیں۔ مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنت اور وتر بعد میں پڑھیں۔ مسافر ہوں تو قصر کریں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں۔ مزدلفہ میں جمرات کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوں گی۔ ہر حاجی کم از کم 70 کنکریاں چن لے جو بڑے چنے کے برابر ہوں۔ کنکریاں حدود حرم میں کہیں سے بھی جمع کی جا سکتی ہیں۔ مزدلفہ میں سعودی حکومت نے عازمین حج کو آسانی فراہم کرنے کے لیے تھیلیوں میں کنکریاں فراہم کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ آپ اس مقصد کے لیے بنائے گئے مخصوص کاؤنٹرز سے یہ تھیلیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ میں باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر وقوف مزدلفہ کریں اور دعائیں مانگیں۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے، لیکن عورتیں، بہت بوڑھے، ضعیف اور بیمار مرد اگر یہ وقوف ترک کر دیں اور صبح صادق سے پہلے ہی منی چلے جائیں تو یہ جائز ہے اور اس کا کوئی کفارہ یا دم نہیں ہوگا۔ وقوف کے بعد منی کی طرف روانگی ہوگی۔ مزدلفہ سے منی کا فاصلہ 1 کلومیٹر ہے، لہٰذا اس سفر کو عازمین حج پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ منی پہنچ کر اپنا سامان اپنے خیموں میں رکھ دیں اور کچھ دیر آرام کر لیں۔ آج حج کے کئی فرائض اور واجبات ادا کرنے ہیں، اس لیے حجاج سے نماز عید معاف کر دی گئی ہے۔ آج کے دن پہلا کام بڑے جمرے کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے جمرات یعنی کنکریاں مارنے کی جگہ کو اثر نو تعمیر کیا ہے اور اس مقام پر 5 منزلہ عظیم الشان اور وسیع و عریض تعمیراتی کمپلیکس بنا دیا ہے تاکہ حجاج کرام سہولت کے ساتھ کنکریاں مار سکیں۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے یہ ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ حجاج کرام کو جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے گروپوں کی شکل میں بھیجا جاتا ہے۔ کنکریاں مارنے کے اوقات اور گروپ کے لیے متعین راستہ مکتب یعنی معلم اپنے حجاج کرام کو بتائے گا۔ تمام عازمین اسی نظام الاوقات کے مطابق کنکریاں مارنے کے لیے جائیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ اسی طرح ضعیف اور بیمار مرد و خواتین جو اس مشقت کے قابل نہ ہوں انہیں ویل چیئر پر کنکریاں مارنے کے لیے لے کر نہ جائیں، بلکہ ان کی طرف سے ان کے محرم یا ساتھی بطور وکیل کنکریاں مار سکتے ہیں۔ سعودی حکومت نے جمرات میں سامان لے کر جانے پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے کنکریاں مارنے کے لیے جاتے وقت کسی قسم کا سامان ساتھ لے کر نہ جائیں۔ 10 ذی الحجہ کو معلم کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق گروپ کے ساتھ مقررہ راستے سے جمرات کی طرف جائیں۔ آپ کے سامنے سب سے پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، اس کے پاس سے گزر جائیں۔ اس سے کچھ فاصلے پر درمیانہ جمرہ آئے گا، اس سے بھی گزر جائیں۔ تیسرا اور بڑا جمرہ جو مکے سے قریب ہے اس کے قریب رک جائیں، تلبیہ بند کر دیں اور سیدھے ہاتھ سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اسے ماریں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ کنکریاں جمرے کے گرد بنے ہوئے دائرے میں گرنی چاہیے، اسے لگنا ضروری نہیں ہے۔
رمی کے وقت اگر یاد رہے تو یہ دعا پڑھیں، رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ یہ کنکری شیطان کو ذلیل کرنے اور خدا پاک کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں، اے اللہ تو میرے حج کو مقبول بنا اور میری کوشش کو قبول فرما اور گناہوں کو معاف فرما۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہریں بلکہ اپنے گروپ کے ساتھ قیام گاہ پر واپس آ جائیں۔ رمی کے بعد قربانی کی جائے گی جو حج تمتع اور قران کی صورت میں واجب ہے۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک اور کئی دوسرے اداروں کی جانب سے سٹال لگا کر کوپن فروخت کیے جاتے ہیں اور کوپن خریدنے والوں کو قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ آپ قربانی کے لیے گروپ کے کچھ لوگوں کے ساتھ منا میں قائم قربان گاہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں جانور خرید کر خود بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بعد احرام کھولنے سے قبل مرد عازمین سر کے بالوں کو قصر یا حلق کروائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حلق کروا لیا جائے، جبکہ خواتین چوٹی کے بالوں میں سے ایک پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے بعد خیموں میں واپس آ کر غسل کر لیں۔ غسل اور روزمرہ کے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر بھی جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو آخری کام طواف زیارت اور حج کی سعی ہے۔ طواف زیارت 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد طواف زیارت کیا تو دم دینا ہوگا، یعنی قربانی کرنا ہوگی۔ طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہوگی اور سعی کے بعد منا واپسی ہوگی۔ 11، 12 اور اگر ممکن ہو تو 13 ذی الحجہ کو بھی منا میں قیام کریں اور تینوں جمرات کو کنکریاں اس ترتیب سے ماریں کہ پہلے چھوٹے، پھر درمیانے اور آخر میں بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ درمیانے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، لیکن بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نہ مانگیں بلکہ آگے گزر جائیں۔ یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخری روز یعنی 12 یا 13 ذی الحجہ کو شیطان کو کنکریاں مار کر منا سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ اب حج کے تمام ارکان پورے ہو چکے ہیں، صرف طواف وداع جو کہ آخری واجب ہے باقی رہ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہ جائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ یاد رکھیں کہ طواف وداع میں اصطباء، رمل اور سعی نہیں ہوگی اور عام کپڑوں میں اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ مکے سے مدینہ یا پھر وطن واپسی کے لیے روانہ ہونے والے ہوں۔ طواف وداع ہر حاجی پر واجب ہے، لیکن حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے رخصت ہے، یعنی وہ اس طواف کے بغیر بھی وطن واپس جا سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، حج کی نعمت عظمیٰ آپ کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیے جس نے آپ کو یہ عظیم سعادت نصیب فرمائی اور آپ کو اپنے گھر کی طرف بلایا۔ اس بات کو لازم کیجئے کہ وطن واپس جا کر آپ کی زندگی میں حج کی عظیم عبادت کی جھلک نظر آئے اور آپ کے روز و شب اور دنیاوی و دینی معاملات میں واضح فرق نظر آئے۔ حج صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت اور اتحاد و یکجہتی کا عظیم مظاہرہ بھی ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی، لسانی اور علاقائی تعصبات کو چھوڑ کر صرف اور صرف امت مسلمہ کے رکن کی حیثیت سے زندگی گزاریں۔ یہی حج کا اصل پیغام ہے۔